بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی توفیق سے اور حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج اس نے ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں میں نیا اسلامی سال عطا فرمایا، اور اب ہم 1445 سے نکل کر 1446 میں داخل ہو چکے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا آغاز جو ہے یہ ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے، حرمت والا مہینہ۔ جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں یہ بھی داخل ہے۔ اور ماہ محرم الحرام جب آتا ہے اپنے ساتھ ایک بہت بڑی فکر لے کے آتا ہے، اور اس فکر کا نام جو ہے وہ فکر حسین ہے۔ اس فکر کا کیا نام ہے؟ فکر حسین۔ ذکر حسین اور چیز ہے، فکر حسین اور چیز ہے، اور جو اصل چیز ہے وہ فکر حسین ہے، نہ کہ ذکر حسین، کیونکہ اگر فقط ذکر حسین کیا جائے اور فکر حسین کی بات نہ کی جائے تو یہ منافقت ہے۔ لہٰذا جو پریکٹیکلٹی جو چیز ہے، تھیری ذکر حسین ہے اور پریکٹیکل فکر حسین ہے، یوں سمجھ لیں۔ جو تھیری ہے وہ ذکر حسین ہے، اور جو پریکٹیکل ہے وہ فکر حسین ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ بایو کیمسٹری فزکس سے پڑھتے ہیں یا ایون کمپیوٹر سائنسز ہے، تو جب تک آپ پریکٹیکل کا ایگزام کلیئر نہیں کرتے تو بورڈ آپ کو آپ کا سرٹیفکیٹ میٹرک کا یا انٹر کا وہ نہیں دیتا، کیونکہ اس کی امپورٹنس بھی اس سے زیادہ کہیں ہوتی ہے۔ تو پریکٹیکل کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اور اسلامی سال کا جو آغاز ہے وہ ماہ محرم الحرام، اور اس کا جو اختتام ہے ماہ ذوالحجہ ہے، اور یہ اس بات کی بڑی واضح علامت ہے کہ اسلامی زندگی میں، اسلامی سال میں، اسلامی زندگی کا سفر وہ بھی قربانی سے شروع ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی قربانی پر ہوتا ہے۔ اس کا اختتام بھی قربانی پر ہوتا ہے۔ آغاز ہوتا ہے حسین سے اور اختتام ہوتا ہے ذبح اسماعیل پہ، ذبح اسماعیل پہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ گویا مسلمان جو ہے اس کی ساری زندگی کا سفر قربانی ہی سے عبارت ہے، ساری زندگی قربانی سے عبارت ہے۔ اور دوسرا مفہوم اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ محرم سے آغاز قربانی اور اختتام بھی قربانی، کہ گویا اسلام جو ہے وہ آپ سے قربانی کا متقاضی بھی ہے، خواہ وہ جان کی قربانی ہو، وہ مال کی ہو، وہ دولت کی ہو، وہ اولاد کی ہو، وہ اولاد کی ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اولاد کی قربانی دینا جو ہے نا وہ بڑا ہی مشکل کام ہے۔ ایک جگہ آپ کی جان ہو تو آپ کہیں گے کہ نہیں، میری جان لے لیں، بچے کو چھوڑ دیا جائے، اور اسی طرح مال و دولت آ جائے تو تب بھی آپ اولاد کو بچا لیں گے، مال و دولت سارا جو ہے نا وہ دے دیں گے۔ گویا کہ آپ اولاد کی خاطر تن من دھن لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر اولاد نہیں دیتے،
مگر جب اسلام کی بات آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، تو پھر تن من دن ایک طرف اور اولاد کی قربانی دینی پڑے تو اس سے بھی آپ کو جو ہے نا وہ پھر پیش قدمی کا ہی مظاہرہ کرنا پڑے گا، پیچھے نہیں آپ ہٹ سکتے۔ تو یہ گویا کہ ہمیں لیسن بھی دے رہا ہے اس کا آغاز اور اختتام جو اسلامی سال کا ہے، کہ اسلام کے اندر جو زندگی ہے وہ عبارت سے جو وہ اس کا تعلق جو ہے نا وہ قربانی کے ساتھ ہے۔ اور ایک بدقسمتی بھی ہے ہماری، دیکھیں غم حسین میں رونا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ غم حسین میں رونا حضور کی سنت ہے۔ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، نہیں رونا چاہیے، ٹھیک ہے، جن کا نہیں ہے وہ نہ روئیں۔ جب ہوتا ہے جو ایسوسیشن کسی کے ساتھ ہونا تو روتا تو وہی ہے، ٹھیک ہے۔ 100 حادثات ہو جاتے ہیں تو کتنا کا ہم رو لیتے ہیں؟ پاکستان کے اندر 100 حادثات ہوتے ہیں، 100 اموات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی بھی ہوتی ہیں، غیر مسلم، چلے ہم مسلمانوں کی ہم کتنا روتے ہیں، لیکن جب کوئی اپنا مر جائے تو پھر ہم روتے ہیں۔ جب کسی اپنے کا حادثہ ہو جائے تو پھر ہمیں دکھ اور تکلیف اور رنج پہنچتا ہے۔ جب کسی اپنے کا نقصان ہو جائے تو تب ہمیں جو ہے نا ہمارے دل کو کھینچ جو ہے نا وہ پڑتی ہے۔ تو جو نہیں روتے ان کا نہیں ہوگا حسین، لیکن حسین تو سب کا ہے۔ حسین کس کا ہے؟ حسین انسانیت کا نام ہے۔ حسین انسانیت کا جو نام ہے وہ مسلمانیت کا نام نہیں ہے فقط۔ تو امام حسین علیہ السلام کو مظلومیت کا پیکر بنا کر رونے دھونے کے بجائے ظلم کے خلاف شجاعت کا پیکر بنا کر پیش کیا جائے تو یہ امت ایک دفعہ پھر زندہ ہو سکتی ہے۔ ہم نے صرف ایک پہلو جو ہے نا وہ رکھا ہے کہ انہیں مظلومیت کا پیکر بنا دیا، نو ڈاؤٹ ظلم کی انتہا جو ہوتی ہے شاید وہ بھی پار کر گئے تھے۔ ایک ظلم کی انتہا کر کہتی ہے یہاں تک بندہ ظلم کرے گا۔ ایک حسین چاہیے تھا لیکن پورے خانوادہ حسین کو انہوں نے شہید کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ ظلم کی انتہا ہے۔ ظلم یہاں تک ہوتا ہے کہ اگر حسین چاہیے تھا، یہ انتہا تھی، تو اس کو آگے کراس کر دیا انہوں نے نا، ظلم کی انتہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر فقط رونے دھونے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو شجاعت کا پیکر اور بہادری کا استعارہ جو ہے نا بنا کر قوم کو، آج امت مسلمہ کو جگانے کا کام جو ہے نا ہمیں لینا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارک کی، اور صرف اس ماہ مبارک کی نہیں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ 40ویں روز تک ہم اپنوں کا بھی تو 40 تک بڑا اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو ماہ سفر پورا بلکہ اس کے اندر لے آئیں، وہ کہ 20 سفر کو یہ سفر 40 دنوں کا پورا ہو جاتا ہے، لیکن پورا سفر بھی گزار لیں، کیونکہ سفر کا وہ پھر مہینہ ہے نا کہ جس کے اندر ابو طالب کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، آپ کو بتایا تھا۔ تو اپنے آپ کو آج سے ہی اس طرح سے کر لیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کھانا پینا بھی متاثر ہو جائے، آپ کا کھانا پینا بھی لوگ دیکھ کر کہیں کہ اس کو ہو کیا گیا ہے، لوگ دیکھ کر کہیں کہ اس کو ہو کیا گیا ہے، اس کے اندر کیا تبدیلی پیدا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سارے کا سارا جو ہے نا غم حسین ہوگا، اور غم حسین میں رونا جو ہے نا حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ، اس میں بے شمار حدیث جو ہے نا وہ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی اس کو لے کے آئے، صحیح حدیث ہے صحت کے اعتبار سے، کہ آپ فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، کمرے میں تشریف فرما تھے، ٹھیک ہے، اور کہا کہ کسی کو اندر آنے نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ اچانک حسنین کریمین آتے ہیں، امام حسین آتے ہیں، وہ چھوٹے بچے تھے، ٹھیک ہے، تو پیار بڑا تھا، لاڈلے بھی تھے نانا سے، آپ جانتے ہیں ان کی محبتوں کو اور آپس میں ان کے تعلقات کیا ہیں۔ تو چونکہ حکم یہ تھا، کہتی میں نے روکنے کی کوشش کی مگر پھر مجھ سے بھی رہا نہ گیا، وہ سیدھے اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں کہ مجھے زارو قطار اندر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں، زارو قطار، جیسے کوئی بچہ نہیں رو رہا ہوتا، ہچکیاں باندھ باندھ کے، ٹھیک ہے۔ اور آپ الفاظ یہ بیان بھی کرتی ہیں، کہتی کہ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے
دستک دی، میں اندر گئی تو میں نے دیکھا کہ حسین مصطفیٰ کی گود میں ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار بچوں کی طرح فرماتی ہیں، ٹھیک ہے، بچوں کی، جیسے بچے روتے ہیں ہچکیاں باندھ باندھ کے جو ہے نا وہ حسین کو سینے سے لگا کر، جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سینے سے لگا کر رو رہے ہوتے ہیں زار و قطار۔ اب وہ کس بات پہ رو رہے تھے؟ حسین تو ابھی زندہ تھے، پتہ تھا میرے اس شہزادے نے بہت بڑی قربانی جو ہے نا وہ نانا کے دین کی خاطر دینی ہے، تو یوم حسین میں رونا جو ہے نا حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، نہ یہ کوئی شرک ہے، نہ کوئی اس پہ فتویٰ جو ہے نا لگا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار احادیث ہیں، تو غم حسین میں رونا سیکھیں، حسین کا ذکر آ جائے، حسین کا نام آ جائے، بالخصوص اس ماہ مقدس میں، اور وہ ہستیاں جو آپ کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں، جو منسلک تھیں کربلا کے اندر بالخصوص، ٹھیک ہے، اور بالعموم اہل بیت اطہار کی جب بات ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کی آنکھیں نم ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے، تو سمجھیں کہ آپ قبولیت جو ہے نا اللہ پاک نے جو ہے نا فرما دی، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے نا اس ماہ مقدس کی تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غم حسین میں رونا نصیب فرمائے۔ ہاں، آج جب میں انٹر ہوا تو میں ادھر بیٹھ گیا تو میری سب سے پہلے نظر جو ہے نا وہ یہاں پر پڑی، بہت دل میرا خوش ہوا۔ اس کے بعد میں نے یہ ادھر دیکھا اور ادھر سے گھومتا گھومتا ادھر آیا، ٹھیک ہے، تو یہ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ سب لوگ بھی، اور پرنسپل جو ہیں جامع تنویر زہرا للبنات ہماری والدہ محترمہ، اور اسی طرح جو لوگ، اور پھر محترم سید ذیشان صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح سیدہ زاہدہ بخاری، جو اس کے منتظمات ہیں، وہ سارے کے سارے یہ منتظمین ہیں، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ دیکھیں قرآنی آیات اور احادیث کی وجہ سے خوبصورتی بڑھ گئی، بڑی ہے نہیں، ایمانداری سے بتائیں، اسی کو تجوید کہتے ہیں۔ یاد آیا تجوید؟ تجوید کا معنی کیا ہے؟ خوبصورت کرنا، ٹھیک ہے، تو اسی کو تجوید کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں حصہ التجوید میں۔ جی، آج کیا تاریخ ہے انگریزی کی؟ 8 آج ہم ایک صفت پڑھیں گے، اس میں جلالت اللہ یا اللہم، اس کا بیان پڑھیں گے۔ لفظ اللہ ہو یا اللہم ہو، اس کو پڑھنے کی 2 حالتیں ہیں۔ کتنی حالتیں ہیں؟ 2 طرح سے جو ہے نا یہ پڑھا جاتا ہے۔ اب پہلا جو ہے اس کا اگر ما قبل جو ہے مفتوح یا مضموم ہو تو یہ مفخم یعنی پر
پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ پہلی اس کی جو ہے نا وہ حالت ہے اور اس کی شرائط کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, کی مثال لکھ لیں آپ. اچھا, دوسری جو ہے وہ بھی آپ پہلے لکھ لیں کہ اگر ان کا ماقب مکسور ہو تو یہ مفخم کا اپوزٹ ہوتا ہے مرقق. یعنی پر کا اپوزٹ ہو گیا باریک, بڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کی بھی ایگزامپل لکھ لیں. جی, اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اگر ان کا یعنی اللہ یا اللہم کا ما قبل پہلے والا جو حرف ہے اس پر فتحہ آ جائے. کیا آ جائے؟ فتحہ, یعنی وہ مفتوح ہو, یا ضمہ آ جائے وہ مضموم ہو, تو پھر یہ مفخم. پڑھا تھا نا مفخم کیا ہوتا ہے؟ حروف مفخم کتنے ہیں؟ بولیے, کسی کو نہیں یاد؟ 7 حروف ہیں حروف مفخم. خصہ, ضغطن, قز جس کا مجموعہ بتایا تھا, خا ہے, صاد ہے, ضاد ہے, غین ہے, طا ہے, قاف ہے اور ظا ہے. ٹھیک ہے, ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں تو اس کو مفخم یعنی پر پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر میں نے لکھا قل هو اللہ احد. اب یہ ہے اس میں جلالت, اس کا ما قبل واو ہے, اس کے اوپر آگی فتحہ, تو اب ہم اس کو پر پڑھیں گے. کس کو؟ لفظ اللہ کو. ہم اس کو قل ہو واللہ نہیں پڑھیں گے, واللہ. بولیے, ہاں, قل هو اللہ احد. شاباش. اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیں اس میں جلالت ہے, ما قبل را ہے اور وہ کیا ہے؟ مضموم ہے. ٹھیک ہے, تو شرط پوری ہوگی. تو اب اس کو بھی ہم اذا جاء نصر اللہ نہیں پڑھیں گے, باریک نہیں پڑھیں گے, بلکہ نصر اللہ. بولیے, ہاں, اذا جاء نصر اللہ والفتح. ہاں, جب فتح ہو اس پہ آپ وقف کریں گے تو ہاں آپ کی ساکن ہوگی مگر ساؤنڈ کریٹ ہوگی. اگر نہیں ہوگی تو آپ ایک پورا حرف جو ہے نا وہ حذف کر دیں گے اور میننگ چینج ہو جائے گا, الہ نے جلی بن جائے گی. والفتح, فتح, فتح, فتح بھی نہیں پڑھنا, فت کہہ کے ہا خود نکلے. والفتح, پھر یہاں سے ہا نہ نکلے, ہا نہیں. والفتح, بولیے, ہاں, سمجھ آ گئی بات کی. اب ایک شرط یہ باریک پڑھنے کی کہ ان کا ما قبل مکسور ہو, اس کے نیچے کسرہ آ جائے تو یہ مرقق. بولیے, مفخم کا اپوزٹ ہے مرقق. مفخم ہو گیا موٹا پڑھنا, باریک منہ بھر کے پڑھنا یا پر پڑھنا, تو اپوزٹ کیا ہوگا؟ باریک پڑھنا. ٹھیک ہے, ترکیب کے ساتھ پڑھنا. کس کے ساتھ؟ ترکیب کے ساتھ, یعنی باریک پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے, جیسے
الحمدللہ میں یہ لام آپ کو پتا ہے نا اس کے اندر مدغم ہے یہ، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا پھر اس کے نیچے کسرہ ہے نا، اب اس کو للہ یہ غلط ہو جائے گا، للہ بولیے للہ الحمدللہ، اسی طرح آمنتو، اسی طرح یہاں پر دیکھیں یہ کسرہ آ گئی ہے تو آمنت باللہ یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آپ اس کو پڑھیں گی آمن من، ٹھیک کیا میں نے، کرنا چاہیے تھا نا، شاباش، آمنت باللہ، آپ صفت ایمان مفصل اور ایمان مجمل ہم پڑھتے ہیں نا، بچوں کو یاد کروایا جاتا ہے نا، جب قاری صاحب یا قاریہ پڑھاتی ہیں تو لازمی یہ 6 کلمے ہوتے ہیں، پھر یہ 2 صفات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یاد کروائی جاتی ہیں، تو یہ آغاز ہوتا ہے نا وہاں سے آمنتو باللہ، پھر وملا وکتبی ورسولی والیوم الاخر، ٹھیک ہے، والقدر کی بات آ جاتی ہے، خیر اور شر کی بات آتی ہے، پھر اللہ کے سامنے من اللہ تعالی بعد الموت، ٹھیک ہے، دوبارہ زندہ اٹھ کے کھڑے ہو جانا، ٹھیک ہے، موت کے بعد، اسی طرح پھر آپ مجمل پڑھتے ہیں آمنت باللہ، وہ کیا کون سنائے گا؟ اچھا جو میں نے سنائی ہے یہ صفت ایمان مفصل ہے یا مجمل ہے؟ تفصیل کے ساتھ ہے نا، ٹھیک ہے، اور مجمل کون سنائے گا؟ آپ سنائیں، شاباش، آتی ہے صفت ایمان مجمل؟ نہیں آتی؟ اچھا، آپ کو آتی ہے صفت ایمان، ادھر میری طرف توجہ کریں، مجمل آپ کو؟ اچھا کس کو آتی ہے وہ صرف ہاتھ شو کروائے، جس کو آتی ہے، واقعی نہیں آتی، یہ پھر آپ کو آنی چاہیے، ٹھیک ہے، آپ سنائیے، وصفاتہ جمیع احکامہ وتصدیق بالقلب، یہ آپ کو آنی چاہیے، اس کو یاد کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اب آجے تھوڑا سا ہم مخارج کا بیان بھی جو ہے نا وہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہم نے کتنے مخارج پڑھے تھے؟ 8، اس میں سے ہم نے دانتوں اور داڑھوں کا بیان پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے، یہ 3 مخارج آج اور پڑھیں گے ہم، تینوں انٹر لنکڈ ہیں، تقریباً انٹر لنکڈ ہیں۔ مخرج نمبر بولیے 9 ہے، 9، 10 اور 11 آج ہم پڑھ لیں گے، آسان ہے، ایک آ گیا تو دوسرا اور تیسرا آ جائے گا، ایک میں 4 ہیں دانت، دوسرے میں ایک کم کر دیں گے 3 رہ جائیں گے، تیسرے میں ایک اور کم کر دیں گے 2 رہ جائیں گے، ٹھیک ہے، بس اور کوئی اس میں جو ہے نا لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مخرج نمبر 9 جو ہے اس سے حرف لام ادا ہوتا ہے، کیا ادا ہوتا ہے؟ لام کا ہے، ٹھیک ہے، مخرج نمبر 9 کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ ایک حرف ادا ہوتا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ لام، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر زبان کا کنارہ داخل، اب آپ کو میں نے سمجھا دیا تھا نا کنارہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زبان کا کنارہ، جب ثنایا، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ربائی، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ انیاب، اور اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ضاحک، ٹھیک ہے، اس کو لکھ لیں، زبان کا کنارہ، اور ضاحک کے مسوڑوں کے ساتھ لگے، یعنی جو اس کی جڑ ہوتی ہے دانتوں میں، تو کیا حرف ادا ہوگا؟ بولیے لام، ٹھیک ہے،
اچھا اس میں زبان کسی قدر جو ہے نا اوپر والے تالو کے ساتھ بھی ہلکی سی لگتی ہے، آپ چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں، کسی قدر ہلکی سی جو ہے نا زبان، جب آپ اس کو فولڈ کریں گے نا زبان کو ان سارے دانتوں پہ لگانے کے لیے تو آپ کو اندازہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ثنایا کس کو کہتے ہیں؟ بولیے، ثنایا کون سے دانت ہیں؟ ٹھیک ہے، ملا کے ثنایا۔ ربائی کون سے ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں بھائی؟ 4 ہی ہوتے ہیں نا، 2 اوپر 2 نیچے۔ اور اوپر نیچے کیسے اللہ نے تقسیم کی ہوئی ہے کہ اوپر ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، ثنایا کے بالکل ساتھ۔ اسی طرح ثنایا سفلا، نیچے دائیں طرف ایک اور ایک بائیں طرف، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ پھر ربائی آگے آپ کے، ٹھیک ہے، انیاب آگے، اور پھر اسی طرح آپ کی داڑھیں پھر سٹارٹ ہو جاتی ہیں، آپ کے داہک آگے، ٹھیک ہے۔ ان کے مسوڑوں کے ساتھ ذرا زبان کو لگائیں تو کنارے، یہ تھوڑا سا گول کر کے پھیلا کے لگنی، وہاں تک لے کے جانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ آپ چاہے ثنایا سے شروع کر کے تو زبان پھیلا کے داہک تک لے جائیں، یا داہک سے ادھر کو آ جائیں، اس طرح آپ کو ایزی ہے۔ تو حرف لام بولیے، تھوڑا سا دیکھیں تالو کے ساتھ بھی ٹچ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لام اونچی بولیں، ال، اب حمزہ یہاں سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ ال، ال، الحمد، لل، لل 2 دفعہ، 2 فوری دفعہ، لل، 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 للہ، للہ، اللہ۔ شاباش، آپ اس میں جلالت سے اس کی جو ہے نا وہ پریکٹس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مخرج نمبر 10، اس سے بھی ایک حرف ادا ہوگا، اور آپ یہ دیکھیے گا یہ کتنا ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے۔ صرف 9 کو آپ نے سمجھنا ہے، 10 ایزی ہو جائے گا۔ مخرج نمبر 10 یہ نون کا ہے۔ اب اس میں بھی زبان کا کنارہ ہے، اور اس میں سے داہک آپ ختم کرتے ہیں، بس باقی سارا کچھ وہی ہے، ٹھیک ہے۔ زبان کا کنارہ اور ثنایا، ربائی اور انیاب کے مسوڑے شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ زبان کا کنارہ آپ پلس کر لیں، ثنایا، ربائی اور انیاب آ جائے گا۔ اب داہک کا، داڑوں کا یہ یہاں سے عمل دخل ختم ہو گیا ہے نون کے ساتھ۔ تھوڑی سی کم پھیلتی بس، کیونکہ زیادہ پھیلائیں گے تو اگلے دانت تک جائے گی نا، تھوڑا سا اس کا پھیلاؤ آپ نے کم کر لینا ہے، تو یہ بڑی آسانی سے دیکھیں، نون، نون بولیے، نون، نون، اینڈ پہ پھر زبان وہی آتی ہے، نون، ہاں، والقلم وما یسطرون، پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ ان، 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 ٹھیک ہے۔ آخری جو مخرج آج کا ہے وہ مخرج نمبر 11 ہے، اس میں بس ایک اور دانت کم کر دیں، آپ تھوڑا سا زبان کا پھیلاؤ اور کم کر دیں، اس سے بھی ایک حرف ادا ہوگا۔ کتنے حروف؟ ایک حرف جو ہے نا وہ ادا ہوگا۔ اس میں بس زبان کی پشت کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ عمل دخل ہے، یہ را کا ہے، کون سا؟ را، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کیا آ جائے گا؟ زبان کا کنارہ ہے پلس ثنایا اور ربائی کے مسوڑے، یعنی اب ایک اور آپ کا جو ہے نا وہ کم ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ ہلکا سا میں نے بتایا کہ زبان کی بیک بھی جو ہے نا وہ پشت جو ہے نا وہ بھی اٹھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ بہت آسان ہے، ثنایا ربائی کے ساتھ صرف پھیلاؤ، کم پھیلاؤ ہے تو ایزی ہو جاتا ہے، رو، رو، ار، ایر، ار، ار، ایر، ار، ٹھیک ہے۔ را کو بھی پڑھنے کی کئی حالتیں ہیں، وہ آگے آئیں گی کہ کب اس کو پر پڑھا جائے گا، کب اس کو باریک پڑھا جائے گا، وہ ساری میں آپ کو انشاءاللہ العزیز پڑھا دوں گا، ٹھیک ہے۔
جی اب آئیے حصہ ترجمہ کی طرف. اور آج ہم نے اختتام کہاں کیا تھا؟ کون سی آیتیں؟ آجو 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 شاباش. کون سی آیت مبارکہ تھی؟ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. چلیں آگے خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ اکبر. وبشر الذین آمنوا. جب آپ لکھ لیں تو بتا دیجئے گا. شاباش. فونٹ ذرا بڑا رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ نہیں اور بڑا کرو اس کو، یہ آپ جتنا ہے. چلو ٹھیک ہو گیا. کھلا کھلا کر کے لکھنا ہے تاکہ میں چونکہ سپریٹ کرنا ہوتا ہے نا کلمات کو، تو پھر ان کا معانی. ایک ہی آیت مبارکہ لکھیے گا، لینتھی ہے یہ. چلیں پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں اور پھر باقی ترجمہ کو دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بابا سے بلند پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر الذین آمنوا. شاباش اونچی آواز میں. وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری. آج میں نہیں پوچھوں گا، جہاں میں غلطی کروں گا آپ نے خود بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے نہ بتایا پھر میں پڑھتا جاؤں گا، اینڈ پہ میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ من تحتها الانہار. پھر سنیے گا. من تحتها الانہار. اونچی آواز میں، ٹھیک ہے. کلما رزقوا منہا. اینڈ پہ اینڈ پہ بولیں، تلاوت کریں پھر پڑھیں، ساتھ ساتھ پوچھتے جائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا الانہار تک کو غلطی ہے، باقیوں کے نزدیک ٹھیک ہے؟ بھئی دیکھیں باتیں دو ہی ہوتی ہیں. جب آپ ہاتھ شو نہیں کرواتے اس کا مطلب باقیوں کے نزدیک ٹھیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے کھل کے بتائیں کہ جو کہتا ہے الانہار تک کو غلطی کی ہے میں نے. جی آپ بتائیے کیا غلطی کی ہے؟ کہاں پہ؟ اونچی بولیں، ان کو بھی سنائی دے نا وہ جو کہہ رہے میں نے ٹھیک پڑھا. کہاں پر؟ جناتن پہ تو میں نے خیر کیا تھا ہونا، یہاں میں نے قلقلہ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی اور غلطی نہیں؟ پھر سنیے. یہ ہونا تو ہو گیا. ناتن تج، تج یہ قلقلہ بھی ہو گیا. تجری من، دیکھیں یہ میں نے اخفا بھی کر دیا، ٹھیک ہے؟ من تحتها الانہار، من تحتها الانہار. کہاں پہ؟ یہاں پہ تین ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے علاوہ کیا؟
انہار پہ غنہ نہیں کرنا بلکہ یہاں اظہار کرنا تھا تو میں نے یہاں غنہ کیا شاباش ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں. کلما رزقوا منہا لاسٹ والی جو 3 بچیاں ہیں لاسٹ والی آپ بتائیں اس کے اندر کوئی غلطی تو نہیں ہے آپ دوبارہ سماعت فرمائیں ٹھیک ہے. میں نے اس کو پڑھا ہے کلما رو آج آپ نے پڑھا ٹھیک ہے. رزقوا منہا لاسٹ والی صرف 3. بھئی کوئی غلطی نہیں ہے یہ غلطی ہے. جلدی سارا ٹائم اس پہ نہیں ہم نے لگا دینا ہوتا کچھ آگے بھی چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں. بولیں ہاں یہ تینوں کہہ رہی ٹھیک ہے. اگلی لائن پہ آ جاتے ہیں. آپ کیا فرماتی ہیں ارشاد؟ 5 بلکہ لائن تو پیچھے تک جا رہی تھی. 6 7 اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے بھئی سن کے جی. ایک منٹ ہاتھ شو کروایا کریں یہ طریقہ کار ہوتا ہے نا. ایسے آپ بول رہی ہیں تو مجھے نہیں پتہ چلا. اب بولیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں. کہاں غنہ کرنا چاہیے؟ ہاں غنہ کیا تو ہے میں پھر پڑھ دیتا ہوں. میں نے اس کو پڑھا ہے من. آپ کو ساؤنڈ آ رہی ہے نون کی؟ میں نے چھپا تو لی ہے. ہاں ٹھیک ہے چلیں اس کا مطلب میں نے ٹھیک پڑھ دیا. پیچھے والی 2 آپ اس لائن کا حصہ تھی. ٹھیک ہو گیا. کون کہہ رہا تھا یہاں پر؟ جی آپ بتائیے. دیکھیں آپس میں ڈسکشن نہیں کریں ٹھیک ہے. کلاس کے آداب کے یہ بات خلاف ہوتی ہے. ادھر میری طرف متوجہ ہوں ٹھیک ہے. جی اب بتائیے. آپ نے ہاتھ شو کروایا نا. آپ نے کہا نا کوئی اس میں مسئلہ ہے کوئی مسئلہ؟ کیوں نہیں کرنا جی؟ آگے حروف حلقی آ گیا ٹھیک ہے شاباش. جس کا دوسرا نام کیا ہے؟ حروف اظہار ہے ٹھیک ہے. تو حروف اظہار کا ما قبل کیا ہو جائے؟ نون ساکن یا تنوین ہو تو وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ اظہار کرتے ہیں. نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں نہ کہ چھپا کے پڑھتے ہیں. تو یہ میں نے غلط پڑھا تھا مجھے اسے پڑھنا ہے منہا ٹھیک ہے. من ثمرات رزقا قالوا ٹھیک ہے. یہاں پہ مجھے غنہ کرنا ہے اور اس کے علاوہ یہاں میں نے غنہ کیا یہ ٹھیک ہے شاباش ٹھیک ہو گیا. ھذا الذی رزقنا جی یہ والی لائبہ والی لائن یہاں تک. پھر سنیے ھذا الذی رزقنا. آپ نے صرف سننا تھا نا. میں نے کہا پھر سنیے ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے اس میں کوئی غلطی ہے یہ نہیں ہے؟ لازمی نہیں ہے ہو ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. میں پھر پڑھ دیتا ہوں ھذا الذی رزقنا. باری آپ کی نہیں ہے ادھر تھی. جی لائبہ ٹھیک پڑھا. لائبہ کے ساتھ مشکات صحیح پڑھا آپ صحیح. اب سب نے سر دن دینا ہے صحیح. ایک نے کہہ دیا سارے پیچھے سے امام دیں. یہی ہوا نا. امام چاہے غلط ہو تو سب نے اللہ اکبر کیا ہی دینی ہے ٹھیک ہے. ہائے ہائے امام چاہے جو ہے نا وقت قیام ہو تو وہ رکوع میں چلا جائے. ہم نے بھی رکوع میں چلے جانا ہے ٹھیک ہے. اقبال کو پڑھا کریں. اور یہ کربلا کا وہ مقام ہے جب وقت قیام آیا تھا اور بے وقوف جو ہے نا وہ رکوع میں چلے گئے. اس وقت کھڑے ہونے کا وقت تھا.
یہاں قیام کا معنی نماز کا قیام نہیں ہے، ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا یہ قیام ہے۔ اچھا جی، اب اگلی لائن آ جائے، اب آپ بتائیے گا آپ نے کیا کہا، کیوں، وجہ، ایک منٹ، جنہوں نے دلیل انہی سے لے نا، جی بتائیے کیوں کلکلا کرنا ہے؟ دیکھیں کسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس کو دلیل دینی پڑتی ہے، دلیل کے بغیر آپ مجھے غلط تو نہیں ثابت کر سکتی، میں اسی پہ اٹکا ہوا ہوں، کوا سفید ہے، آپ ثبوت دیں کہ کالا ہے سیاہ ہے، ہاتھ تھک جائیں گے، دیکھا دلیل نہیں ہے جی، حروف کلکلا میں سے، چلیں میں آپ کی دلیل کو رد کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ النَّجْمُ الثَّاقِبُ، اب میں نے تو کلکلا نہیں کیا، قاف آ گیا، دیکھا نا دلیل، ہاں ساکن کیا، اس میں تو یہ ساکن نہیں ہے، میں نے پڑھا ہے قُل، اور اس کے ساتھ میں نے نون کے ساتھ ملایا نجم کے ساتھ، نج، کیونکہ اس پہ حرکت ہے تو پھر کیا ہوگا، ہاں یہ تھی شرط، اگر حروف کلکلا متحرک ہوں، کیا ہوں، یعنی اس پر کوئی بھی حرکت آ جائے تو پھر کلکلا نہیں ہوگا، مگر اگر وہ نیچرلی جو ہے نا وداؤٹ جو ہے نا وہ اینی کائنڈ آف سمبل ہوں، ٹھیک ہے، حرکت کو سمبل کہیں گے ہم، وداؤٹ اینی وہ سمبل ہوں، ٹھیک ہے، اور یا دوسری صورت یہ ہے کہ نیچرلی وہ سمبل کے بغیر نہیں ہے، ان پر سمبل ہے کوئی نہ کوئی، ٹھیک ہے، خواہ وہ فتحہ کی صورت میں سمبل ہے یا کسرہ یا دمہ یا کوئی اور سمبل ان پر ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم آپ اس کو خود جب ساکن کرنا چاہیں تو تب بھی کلکلا کی آواز پروڈیوس ہوگی، یہ تھی دلیل، ٹھیک ہے، کہاں تک گئے تھے ہم، اوکے، رزقنا، ٹھیک ہے، من قبل، من یا من، میں نے پڑھا من قبل، ٹھیک ہے یہ، اوکے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ٹھیک ہے جی، ابھی بولے اوکے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، میں نے جیم پر کلکلا نہیں کیا جبکہ مجھے کرنا چاہیے تھا، ہے نا ایسی بات، آپ بتائیے، کتب جدین جیم ہے نا، ابھی میں نے بتایا ہے کہ ان پہ کلکلا ہوتا ہے اور میں نے اس پر کلکلا نہیں کیا، ہے نا غلطی، بولیں جی، ہے نا غلطی، چلیں آپ بتائیں، آپ کو تو دلیل بھی پراپر سامنے آ گئی تھی، آپ مجھے بتائیں، میں نے ابھی جیم پڑھا اور میں نے کلکلا نہیں کیا، کاپی کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، وہ تو پھر اٹا ہو جائے گا نا، دیکھیں کانسیپٹ کیا تھا، نظر نہیں آ رہا، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ جیم ایسے ہے اور اس کے اوپر یہ ہے، چلیں ہم پورا لکھ دیتے ہیں، یہ دیکھیں میں نے اس کو پڑھا ہے ازواجم، میں نے کلکلا نہیں کیا، ابھی بتایا ہے کہ جیم حروف کلکلا میں سے اور اس پہ کلکلا کرنا ہے، تو میں نے کیوں نہیں کیا، غلط کیا، میں نے غلط کیا نا، کیا کرنا چاہیے تھا مجھے، کیا کرنا چاہیے تھا، کلکلا کرنا چاہیے تھا نا، بولیں ایک بات کی طرف آئیں، دیکھیں میں نے کلکلا نہیں کیا اس پر، ٹھیک ہے، میں نے نہیں کیا، حالانکہ یہ حروف کلکلا میں سے جیم ہے، تو مجھے بتائیں کہ میں نے جو کلکلا نہیں کیا یہ غلط کیا ہے نا،
کیوں؟ ہاں شاباش، اس پر یہ چونکہ متحرک ہو گیا، یہاں سے ساؤنڈس آپ کو آ جاتی ہیں، شاید ہیلپ ہو جاتی ہے، تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کسی قسم کی ساؤنڈ ہے، یہ دیکھیں یہ ہر ایک کو مجھے سکھانا ہے، کسی ایک کو تو نہیں نا سکھانا، ٹھیک ہے؟ اس لیے چلے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اچھا، اس واو کا مخرج کیا ہم نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ابھی؟ آج کے مخارج کو ملا کے بتائیں، 9 10 11 11 ہو گئے ہیں، تو 11 مخارج کے اندر یہ والا واو آیا ہے یا نہیں آیا؟ اب یہ والی لائن بتائیں، کون بولا نہیں؟ سب سے پہلے آپ بول، کون بول نہیں آیا؟ شاباش، ٹھیک ہے. اچھا، جو واو آیا ہے وہ کس مخرج میں آیا ہے، یا کوئی بھی واو نہیں آیا؟ بولے آیا ہے نا، تو وہ کون سا واو ہے؟ حروف مدہ میں سے. اور واو مدہ ہونے کے لیے شرط کیا ہے کہ واو ساکن ہو اور ما قبل مضموم ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ واو ساکن ہے اور یہ ما قبل مکسور ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس کو مکسور کہتے ہیں، اس کو مضموم کہتے ہیں. تو پھر جب اللہ کی بندی ہو، نظر بھی آ رہا ہے واو ساکن ما قبل مضموم ہے، سب سے پہلا مخرج ہی یہ پڑھایا آپ کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کتنے، چلیں یہ ہے کانفیڈنس تو ہے نا، 2 × 2 5 ہی صحیح، کانفیڈنس تو کم از کم ہے، وہ بات کا مسئلہ ہے 4 یا 5 ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے پڑھا ہے. اور ان حروف مدہ کو حروف دوسرا نام کیا ہے؟ ہوائیہ. کیوں؟ خالد واؤ باہر نکل گیا، واؤ باہر نکل گیا. جوف دہن، منہ کے اندر کا خلا یا خالی حصہ ہے، خلا اس کو کہا جاتا ہے، وہاں سے یہ 3 حروف حروف مدہ کی صورت میں ادا ہوتے ہیں، حروف مدہ، اور ان کی شرائط میں نے آپ کو بتایا تھی، تو یہ واو حروف مدہ میں سے، ٹھیک ہے؟ چلیں، یہ تجوید آپ لوگوں کی کافی زیادہ کمزور ہے. واو کا معنی بشر، بشارت سنا دے. کون خوشخبری سنا دے؟ حضور. گویا کہ اللہ کوئی بات خوشی کی بھی سنانا چاہتا ہے تو وہ حضور کے وسیلے سے سناتا ہے. گویا سب سے پہلے وہ خوشی کی خبر حضور کو دیتا ہے اور حضور کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے. سب سے پہلے وہ خوشی کی خبر کس کو دے رہا ہے؟ اپنے محبوب کو دے رہا ہے. جب آپ خوش ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ شیئرنگ اس شخصیت کے ساتھ کرتے ہیں جو آپ کو محبوب ترین ہوتی ہے. تو یہاں سے اللہ اور اس کے حبیب کی آپس میں جو انٹریکشن ہے، جو ان کی محبت ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ محبوب آپ سنا دیں. کیونکہ جب آپ سنائیں گے خوشی کی خبر تو آپ کے منہ سے پھول جڑیں گے. کیا؟ آپ کے منہ سے پھول جو ہے نا وہ جڑیں گے. شاباش، سارے پرندے اٹھا لے کر. میں ڈے 1 سے یہ چیز نوٹ کر رہا ہوں، اور ڈے 1 سے جو ہے نا میں بچوں کی طرح، طوطوں کی طرح آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی بے حرمتی ہے. یہ صرف آداب علم کے خلاف نہیں ہے، آداب معلم کے خلاف بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حضور علیہ السلام، اللہ اور حضور کی بے ادبی بھی بنتی ہے کہ بات اللہ اور رسول کی سن رہے ہوں اور آپ توجہ دوسری طرف کر دیں. تو ہمتن گوش ہو کر ٹوٹل اپنی توجہات ادھر کر کے جو ہے نا بات کو سنا کریں. یہ اللہ اور اس کے رسول کے آداب کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے؟ جو ہی آپ بات پھیر دے دیکھیں، والدین ہم سے بات کر رہے ہوں، جو مرضی ہو جائے ہم فوری ادھر کو ہو جائیں، یہ ان کی بے ادبی ہے. تو یہ حضور کی بے ادبی بنتی ہے، اللہ کی بے ادبی، قرآن کی بے ادبی بنتی ہے. تو خدا را ادھر آ کریں. الذین، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو جو آمنو، ایمان لائے، ٹھیک ہے؟ اب جو ایمان لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، نہ مشکل حالات میں گھبرائے ہیں، ٹھیک ہے، نہ کوئی ایسا طرز عمل اختیار کیا ہے جو اسلام کو نقصان پہنچے، تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو ایمان لائے. اور ایمان لا کر ساتھ کچھ اور بھی کرنا. واو کا معنی عاملو، کیے، الصالحات، نیک کاموں کو کہا جاتا ہے.
ساتھ میں نیک کام بھی جو ہے نا وہ انہوں نے کیے. ٹھیک ہے. اب نیک کام یہ بہت وسیع معنی رکھتا ہے صالحات. ٹھیک ہے. اس کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد سارے داخل ہیں. پورا دین جو ہے نا اس کے اندر داخل ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر وہ سارا اس کے اندر اس صالحات کے اندر جو ہے نا وہ داخل ہے. ٹھیک. ہاں جی بالکل یہ اعراب غلط لگا ان سے. الصالحات ان بے شک لا کا مطلب کے لیے ہم ان کے لیے ایمان لانا اور نیک کام کرنا یا یوں کہہ لیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننا. ایمان لانا اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننا یہ نیک اعمال ہی ہو گئے نا سارے کے سارے. ٹھیک ہے. تو بے شک اللہ کہتا ہے ان کے لیے جنات ہیں. ایک باغ نہیں ہے باغات ہیں اور گھنے باغات ہیں. ٹھیک ہے. تھک اور ڈینس جو ہے نا وہ ان کے لیے گارڈنز ہیں. تھک اور ڈینس قسم کے گارڈنز ہیں. اب ان کی تعریف کیا ہے؟ وہ ایسے باغات ہیں تجری بہتی ہیں. تجری بہتی ہیں فلو کرتی ہیں من سے. اچھا یہ نیا اس لیے نہیں ہے کہ جب میں نے آپ کو حروف پڑھائے تھے حروف فوقانی بھی تھا حروف تحتانی بھی تھا. حروف تحتانی کون سے حروف ہوتے ہیں؟ جن کے اوپر نقطہ ہو اور حروف فوقانی جن کے نیچے نقطہ ہو. ہاں الٹا ہو گیا. ٹھیک ہے شکریہ. تو جن کے نیچے تو تحت کا معنی ہے نیچے. اچھا یہ پہلی دفعہ آیا یہ میں نے اس لیے لکھا ہے. ٹھیک ہے. آپ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ کا جس کا نام ہے محکمہ انہار. بولیے ہاں. اگر آپ یہاں سے نکلیں تو ایگریکلچر یونیورسٹی پہ پہنچیں تو وہاں سے آپ رائٹ لے لیں. کیا کچہریوں سے ہوتے ہوئے ضلع کونسل کے اشارے پہ پہنچ جائیں. ضلع کونسل کا اشارہ بھی 90 ڈگری پہ کراس کر دیں تو پھر راؤنڈ اباؤٹ آتا ہے. کیا آتا ہے؟ راؤنڈ اباؤٹ آتا ہے. جس کی اس روڈ پہ انٹر ہوں تو آپ کی رائٹ سائڈ پہ ایک مشہور و معروف ہوٹل ہے جس کو آپ جانتے ہوں گے ہزارہ ہوٹل. جانتے ہیں؟ جس کی دال بڑی مشہور ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ سارا محکمہ انہار بیٹھا ہوا. اب یہ انہار نہار نہیں کہہ رہا. نہار نہیں یہ رہتے بہت کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. محکمہ انہار نہر کی جمع ہوتا ہے انہار. ڈپارٹمنٹ آف اریگیشن. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے ڈپارٹمنٹ آف اریگیشن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا تھا. باقاعدہ ڈپارٹمنٹ محکمہ انہار سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ایک الگ جو ہے نا وہ ڈپارٹمنٹ بنا دیا تھا انہار کا. ٹھیک ہے. کہ ان کے دور میں پھر ڈیمز اور یہ باقی کنسٹرکشنز جو ہے نا باقاعدہ طور پہ ہوئی ہیں. تو یہ نہر کی جمع ہوگی تو کیا بن گیا؟ نہریں. تو باغات ہیں ایک نہر نہیں بہتی نہریں بہتی ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ مختلف مشروبات کی ہوں گی. کوئی دودھ کی نہر ہے کوئی پانی کی نہر ہے پیور واٹر مور دین نیسلے اینڈ ایکوافینا اور واٹس ایور. ٹھیک ہے. اس سے کہیں زیادہ. ٹھیک ہے. اچھا پھر اب یہ کہتا ہے کہ کل لما جب روزی کو دیا جائے من سے ہا اس سے من سے سامارا کس کو کہتے ہیں؟ پھل. یعنی کوئی بھی پھل ان کو جتنے بھی پھل ہیں ٹھیک ہے سامارات ہیں ان میں سے ایک سامارا ایک کوئی بھی پھل ان کو دیا جائے گا. کس کے لیے؟ کھانے کے لیے. قالو وہ کہیں گے کون؟ ہاں ایمان والے جو ہیں جو جنت میں جن کو داخل کر دیا جائے گا وہ کہیں گے. اب ہاذا آپ نے پڑھا تھا ہاذا ہاذانی پڑھا تھا نا آپ نے. یہ کیا ہے؟ اسماء اشارہ ہے. قریب ہے یا بعید ہے؟ ان کے ہاتھ میں ہوگا نا اس وقت جب وہ کھانے لگیں گے تو وہ کہیں گے یہ الذی وہی ہے جو یہ وہی ہے جو روزی کا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ پیسو ہے یہ پیسو ٹینس ہے ایکٹیو نہیں ہے. یہاں سے اللہ پاک نے اب دیکھیں ایکٹیو اور پیسو کا یوز کرنا سنت الہیہ بن گیا. بنا ہی نہیں بنا. فعل معروف اور فعل مجہول
آج ہم نے پڑھنا بھی ہے. ٹھیک ہے, ضربہ کیا ہے؟ فعل معروف ہے. ٹھیک ہے, کتبہ کیا ہے؟ فعل معروف ہے. تو معروف سے مجہول آپ ایکٹیو سے پیسو بناتے ہیں, پیسو سے ایکٹیو بناتے ہیں, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو آج ہم نے وہ بھی سیکھنا ہے, ہمارا گرامر میں وہی حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اب اللہ پاک نے معروف اس سے مجہول کر دیا جب دیا گیا تھا, یعنی میری طرف سے نہ ہم نے دیا من سے قبل پہلے. یہ پہلے کی کون سی بات ہے؟ دنیا کے اندر. پہلے دنیا میں بھی تو پھل ہے نا. ٹھیک ہے, تو وہی کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم سے پہلے. ٹھیک ہے, یعنی ہمیں پہلے جو ہے نا واو اور, ٹھیک ہے, جو ہمیں پہلے جو ہے نا دیا گیا تھا. لیکن اللہ فرما رہا ہے واو اور اتو دیا جائے گا, بھی اس جیسا دیا جائے گا, اس جیسا متشابیہ ملتا جلتا یا ہم شکل. وہ پھل دیکھنے میں تو ہم شکل ہو سکتے ہیں مگر ذائقہ ان کا جو ہے نا وہ انفرادیت رکھے گا دنیا کے پھلوں سے. ٹھیک ہے, اگر بیلنس ہو جائے پھر دنیا کا پھل اور جنت کے پھل میں ایکولنس نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, اچھا اب یہاں تک اب دیکھ لیں کتنی نعمتوں کا اللہ نے ذکر کر دیا. باغات بھی ہیں, پھر نہریں بھی ہیں. نہریں میں نے بتایا صرف پانی کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو چیز آپ پینا چاہیں گے, ٹھیک ہے, اس کی نہر ہوگی. نہر اس لیے کہ آپ کھلم کھلا پیئیں گے, کوئی لمیٹیشن نہیں ہوگی کہ ایک گلاس ہی آپ نے پینا ہے, جی بھر کے جو جتنا آپ چاہیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر پھل آپ کو دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر کیا ہوا؟ واو اور لا کے لیے ہم, ان سب کے لیے, فی میں ہا اس میں, ازواج زوج کی جمع. یہ بھی میں نے اس لیے لکھا, بے شک پہلی دفعہ ہے لیکن ہم عموماً یہ اردو میں بھی یوز کر لیتے ہیں. تو کیا معنی ہے؟ بیویاں. یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے انسان کی جو سائیکولوجیکل جو اس کی نفسیاتی جو ہے نا, ضرور نفسیاتی, نفسانی نہیں کہہ رہا, نفسیاتی. ٹھیک ہے, اس کی نفسیات کو مد نظر وہاں بھی اللہ نے جو ہے نا وہ رکھا. ٹھیک ہے, مطہرہ یہ ان کی صفت ہوگی. کیسی ہوں گی؟ پاک ہوں گی. ٹھیک ہے, ہر لحاظ سے پاک ہوں گی, ہر لحاظ سے جو ہے نا پاک ہوں گی. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جنت کی ازواج میں سے کوئی ایک بھی دنیا میں صرف جھانک کر دیکھ لے, کھلم کھلم جھانک کے جیسے دیکھنا ہوتا ہے, ایسے جھانک کر دیکھ لے تو پوری دنیا کا حسن ماند پڑ جائے. پوری دنیا کا, پوری کائنات کا حسن ماند پڑ, یعنی کہ ان کی خوبصورتی حضور نے بتائی اتنے. اب یہ اس لیے بتائی کہ لوگوں دنیا کی خوبصورتی پہ نہ مر جانا, اصل خوبصورتی جو ہے نا وہ آخرت کی ہے. ٹھیک ہے, دنیا کی خوبصورتی پہ نہیں, آخرت کی جو خوبصورتی ہے اس کے اوپر آئیں. ٹھیک ہے, دنیا میں اگر کوئی چیز دیکھنی ہے تو سب سے پہلے دینداری کو دیکھا جاتا ہے, خوبصورتی نہیں. سب سے پہلے دینداری کو آپ دیکھیں. ٹھیک ہے, کہ کتنا دین پہ وہ عمل پیرا ہے. اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر جو آپ نے دیکھنی ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ نے اس کا حسب نسب دیکھ لیں, حسب نسب دیکھ لیں. ٹھیک ہے, ہم سارا ریورس کر دیتے ہیں. ہم سب سے پہلے جو ہے نا وہ اس کا جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مال و دولت کیا ہے. ٹھیک ہے, جائیدادیں کتنی ہیں, لے کے کیا آئے گی یہ ساتھ. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہمارے یہاں پیش الٹ کر دیتے ہیں, ریورس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دنیا میں جو کام کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, وہ سب سے پہلے دینداری ہے. اور انر بیوٹی از دا ریئل بیوٹی, انر بیوٹی از دا ریئل بیوٹی. ٹھیک ہے, تو یہ سارا اللہ نے فرمایا, اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایک نظر صرف وہ جھانک لے تو پوری دنیا کا حسن مان پڑ جائے اور پوری دنیا جو ہے نا وہ مشک کی خوشبو سے بھر جائے. آپ اندازہ لگائیں, اور وہ کوئی سینٹ نہیں لگایا ہوگا, کوئی پرفیوم نہیں لگایا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ قدرت نے اس کے اندر یہ چیزیں رکھ دی ہوں گی. واؤ اور ہم, وہ سب, فی میں ہا اس میں, کب تک رہیں گے؟ ہمیشہ, عبد العباد رہیں گے, عبد العباد, ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا وہ رہیں گے. کیوں؟ اس کے بعد کسی چیز کو جو ہے نا وہ پھر فنا نہیں ہے. فنا اس دنیا میں ہے, اس کے بعد پھر فنائیت ختم ہو جائے گی. موت کو بھی موت آ جائے گی, موت کو بھی
موت جو ہے نا وہ آ جائے گی. چلیں ایک دفعہ اس کو جلدی سے کہہ لیتے ہیں. واو کا معنی اچھا یہ ہم نے لکھا ہی نہیں. اوکے بشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیں الذین ان لوگوں کو جو آمنو واو کا معنی عملو الصالحات ان لہم جنات تجری من تحت الانہار کلما رزقوا منہا من ثمرہ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل وأتوا به متشابہا. ٹھیک ہے. واو لہم فیہا ازواج مطہرہ واو ہم فیہا خالدون. پیسو. ٹھیک ہے. پیسو بنانا ایکٹیو سے ہم پیسو کس طرح سے عربی میں بناتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے آپ ایکٹیو جب انگلش میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا پیسو بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں سبجیکٹ کی جگہ پر کیا آ جاتا ہے آبجیکٹ, آبجیکٹ کی جگہ پر سبجیکٹ, اور ہمیشہ کوئی بھی ٹینس ہو تو تھرڈ فارم یوز ہونی موٹی موٹی چیزیں. ٹھیک ہے. باقی ہیلپنگ ورڈز تو لگنے ہی لگنے. تو یہاں پر بھی کچھ رد و بدل ہو جاتا ہے. کوئی کسی کی جگہ لیتا ہے اور کوئی کسی کی جگہ, تو معروف سے مجہول جو ہے نا بن جاتا ہے. مجہول معروف ایکٹیو ہوتا ہے اور مجہول کیا ہوتا ہے پیسو. یہ بھی یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. اس کے بنانے کا ہم طریقہ جو ہے نا دیکھ لیتے ہیں. اور یہ بنتا کہاں سے معروف سے ایکٹیو سے بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہوتی ہے. ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ فعل ماضی معروف کے فا کلمہ کو ضمہ اور اس کے بعد کون سا کلمہ آتا ہے بولیے بولیں بھائی عین کلمہ کو نہیں اس کے بعد عین نہیں آنا ہے فا وہ تو ابھی پہنچے ہی نہیں وہاں پر. عین کلمہ کو کسرہ دیتے ہیں بس. تو کیا بن جائے گا معروف سے مجہول. یہ انگلش کی نسبت زیادہ آسان ہے. تو آپ کے ذہن میں سوال نہیں آیا کہ لام کلمہ کو کیا کریں گے؟ وہ میں نے لکھا ہی نہیں. لام کلمہ جو کا تو رہے گا. جو اس پہ حرکت معروف میں ہے وہی رہنی. جو حرکت اس پہ معروف میں ہے جو ایکٹیو میں ہے وہ وہی رہے گی. ٹھیک ہے. وہ اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئے گی. اب آپ اس کو دیکھ لیں کہ فعل اگر ماضی معروف کو آپ نے ماضی مجہول میں تبدیل کرنا ہو تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ فا کلمہ کو کیا دیں گے بولیے ضمہ دے دیں گے اور عین کلمہ کو کیا کریں گے کسرہ دے دیں گے بس. لام جب لکھا نہیں ہے تو انڈرسٹوڈ ہے. اگر آپ لکھنا بھی چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ لام کلمہ اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یہ میں نے تینوں جو ہے نا وہ صیغے فعل ماضی معروف کے لکھے ہیں. کس کے لکھے ہیں؟ معروف کے. ٹھیک ہے. اچھا اس کو اب ہم چینج کرتے ہیں. دیکھیے گا ذرا. سب سے پہلے ہم کاتبہ کو لے لیتے ہیں. کاتبہ کا معنی کیا ہے؟ اس نے لکھا. ہی روٹ. بولیے اس نے لکھا. ماضی ہے یا نہیں ہے؟
اور یہ ایکٹیو ہی ہے نا, ہی روٹ, بولے ایکٹیو ہے یہ, ٹھیک ہے, اس نے لکھا, یہ اردو میں جو ہے نا بالکل معروف جملہ ہے, ٹھیک ہے, ایکٹیو ہے. اب اس کا فا کلمہ تلاش کریں, کاتبہ کا کون سا ہے, وہ آ گیا تا, بولیے تا. عین کلمہ آ گیا کاف, بولیے, اور لام کلمہ آ گیا با. شاباش, لو جی, تو سر گیا نہیں. تو دیکھیں بات ہوتی ہے موقع کی, جب کربلا بپا ہو جائے نا, بعد میں کہیں ہائے, اس ہائے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. جب میں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ سے پوچھ رہا ہوں, اور پوچھ کے میں فوری نہیں جا رہا, آپ میرے پیچھے تکرار بھی ماشاءاللہ سے کر رہے ہیں پورے کانفیڈنس کے ساتھ, اس وقت بول رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں فا کلمہ کون سا ہے, کاف ہے, ٹھیک ہے. ہم نے فا کلمہ کو, ٹھہریں ذرا, رکیے گا ذرا, میں اس کو ایک دفعہ لکھ لوں, میں اعراب اس سے ہم دیتے ہیں. فا کلمہ کیا ہے, فا کلمہ کاف, اس میں فا کلمہ شاباش, ٹھیک ہے. ہم نے اس کو مجہول بنانا ہے, تو فا کلمہ کو کیا کرنا ہے, دمہ. یہاں پر کیا ہے, فتحہ, مفتوح ہے, یہ کر دیا پیش. سمجھ آ رہی ہے. اس کے بعد عین کلمہ کی باری, عین کلمہ کیا ہے, تا, اس میں عین کلمہ کیا ہے, تا ہی رہے گا, ٹھیک ہے. یہاں پر بھی فتحہ ہے, معروف میں, مجہول میں کیا کریں گے, شاباش. اور لام کلمہ کیا ہے, با, ادھر لام کلمہ کیا ہے, اس کو چھیڑ چھاڑ کریں گے اس طرح, نو, اجازت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آ گیا کتبہ, کاتبہ سے کتبہ, کاتبہ کا آپ ترجمہ کر لیں, اس نے لکھا, اور کتبہ اس سے لکھا گیا, بولیے, ٹھیک ہے. ہی روٹ, یہ تو تھا آپ کا معروف ایکٹیو. اس کا پیسو کیا بنے گا, انگریزی میں کیا پیسو بنے گا, ہی روٹ کا پیسو بنائیں. رائٹ تو فرسٹ فارم ہے, وہ تو ایکٹیو ہی ہو گیا نا. ہی روٹ, ہی رائٹس, ہی ہیز ریٹن, یہ سارے جو ہے نا وہ پیسو ہیں. بولے, اور بھئی اس کا بننا ہی نہیں ہے, کیا ہو گیا, ہر ایک کا پیسو بنانا ضروری ہوتا ہے, کئی ہیں جو نہیں بنتے, ٹھیک ہے. اس میں مجھے بتائیں کہ آبجیکٹ ہی نہیں ہے. انگلش کی گرامر ہو رہا ہے, اردو کی گرامر ہو رہا ہے, عربی کی گرامر ہو رہا ہے, اور اردو اور عربی کی گرامر تو ملتی جلتی ہے, 80-82% تو ورڈز ہی وہ ہیں. اب سوچنے پہ پریشان ہو گئے, ٹھیک ہے. ہاں وہی نا, آبجیکٹ ہی نہیں ہے. جب آبجیکٹ ہی نہیں ہے تو ہمیں کیا پتا کہ کیا اس نے لکھا, ٹھیک ہے. تو آبجیکٹ ویری. اچھا جی, عالمہ, اب میں پوچھوں گا, آپ نے بتانا ہے. لاسٹ پہ آپ مجھے بتائیں کہ اس کے اندر فا کلمہ کیا ہے. بھائی اور کوئی نہ بولے پلیز, بولیے, عین ہے. چلیں مان لیتے ہیں, ابھی یہ نہیں پتا یہ ٹھیک ہے یہ نہیں, ٹھیک ہے. اس میں فا کلمہ کیا ہے, اس میں فا کلمہ کیا ہے, لام ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, آپ سے آگے جو ہیں جی, انہوں نے کہا کہ اس میں فا کلمہ یہ ہے, کہ ٹھیک کہا انہوں نے, نہیں. تو اصل میں فا کلمہ کون سا ہے, لام ہے, ٹھیک ہو گیا. بھئی اختلاف رائے جو ہوتا ہے نا, اس کا احترام کیا کریں. اور علماء میں پاکستان میں تو اکثر اختلاف ہو جاتا ہے نا, پھر عالمات میں بھی ہو جاتا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں بھی, اس میں پھر فا کلمہ کیا ہے, وہی لام ہے, بولیے, ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, آپ نوٹ بک کی طرف دیکھ رہی, آپ مجھے بتائیں, ٹھیک ہے. اس میں فا کلمہ کیا ہے, لام ہو گیا, گڈ. یہ دو, اس لیے دو ووٹ ہو گئے لام کے, ٹھیک ہے. اور اس میں فا کلمہ وہی لام, شاباش, ٹھیک ہو گیا. ایک منٹ, ہاتھ تھک جائیں, مجھے پتا ہے کس سے پوچھنا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اس میں فا کلمہ کیا ہے. ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو, ابھی میں نے رزلٹ نہیں کو اناؤنس کر دیا. عین ہے, اچھا ٹھیک ہے. اس میں فا کلمہ کون سا ہے, عین ہے. اچھا جی, پہلی تو بات یہ سن لیں, جو فا کلمہ معروف میں ہوگا وہی فا کلمہ مجہول میں ہونا ہے.
جو عین کلمہ معروف کا ہوگا وہی عین کلمہ جو ہے نا وہ اس کا ہوگا مجہول کا، اور اسی طرح لام کلمے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو جب اس کو آپ نے وہ کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، فا ہے تو یہاں بھی فا کلمہ ہوگا، تو لہٰذا آپ غلط ہوگی. یہ لام کلمہ عین کلمہ ہے، فا عین لام، فا کے ساتھ بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا، اور ابھی ابھی اوپر مثال کے ساتھ سمجھایا یہ، اور آپ فوری جو ہے نا ذہن سے نکل گیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فزیکلی اٹینڈنس ہے، مینٹلی جو ہے نا وہ اٹینڈنس آپ کی نہیں ہوتی، آپ کہیں نہ کہیں جو ہے نا چلی جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، یہی رہا کریں مینٹلی بھی. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر فا کلمہ پر کیا ہے؟ فا کلمہ کے اوپر کیا ہے؟ فتح ہے. یا فا کلمہ پر کیا کریں گے؟ دمہ. ٹھیک ہے، اس کا عین کلمہ لام ہے اور اس کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ. ادھر کیا کریں گے؟ مسئلہ ہی ہمارا حل ہو گیا. ٹھیک ہے، یہاں بھی کسرہ آنی ہے اور یہاں پر کیا ہے؟ فتحہ. اس کو ہم نے چھیڑنا، وہی حرکت ہے. یہ بن گیا اولی ماں. بولیے عالی ماں سے اولی ماں. عالی ماں کا کیا مطلب ہے؟ اس نے جانا. ٹھیک ہے، اور اولی ماں اس سے جانا گیا. ٹھیک ہے، اب آپ کے ساتھ ادھر میری طرف، اب پھر مینٹلی ادھر نہیں تھی، مینٹلی ادھر تھی آپ. ادھر یہ کیا میں نے لکھا ہے؟ شاربہ. اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے پیا، ہی ڈرینک. یہ معروف ہے نا. اچھا، اس کے اندر لام کلمہ کون سا ہے؟ با. یہاں لام کلمہ کون سا ہے؟ اس پہ کون سی حرکت آنی چاہیے؟ جو ہے وہ کون سی ہے؟ ہاں، کسرہ. لیں جی بھئی، آپ لوگ نہیں کیوں کرتے؟ اس کو نہیں سکھانا میں نے، صرف ایک دو کو نہیں پڑھانا، مجھے پوری کلاس کو جو ہے نا ساتھ لے کے چلنا ہے. میں ایسے ہی اتنا وقت نہیں ایک ایک چیز پہ لگا رہا. ٹھیک ہے، کہ سب کو اس پہ کسرہ آ گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں لام کلمہ کون سا ہے؟ اس میں یہ لام کا حل ہو گیا. عین کلمہ کون سا ہے؟ را. را پہ یہاں کون سی حرکت ہے؟ مکسور ہے. را مکسور ہے، کسرہ ہے، تو یہاں پر کون سی حرکت آنی ہے؟ ادھر 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 کسرہ ہی آنی ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد یہ کون سا کلمہ ہو جائے گا؟ فا. فا پہ کون سی حرکت ہے؟ یہ کون سی حرکت ہے فا کے اوپر؟ ضمہ ہے. ٹھیک ہے، زبر ہے، ضمہ. ٹھیک ہوگا، لے جی میں لکھ بھی دیتا ہوں، زبر از اکول ٹو ضمہ. ٹھیک ہے، اچھا، اب یہاں پر پھر کیا آئے گا؟ وہی زبر ضمہ ہی رہے گا. یہ بن گیا شاربہ. کوئی بتائے گا اس میں کوئی فلا، کوئی غلطی، کوئی چیز ہے؟ اچھا، یہ اکثریت کے ہاتھ ابھی بھی نیچے ہیں. ٹھیک ہے، اکثریت کے آپ مجھے بتائیے گا. آپ پلیز، مجھے نام یاد نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، ہم پوچھے بھی نہیں آپ لوگوں سے، معذرت کے ساتھ اشارہ کرنا پڑتا ہے. انہوں نے یہ سارا کچھ ٹھیک کیا ہے. انہوں نے معروف سے مجہول بنایا ہے. انہوں نے کہا یہاں ضمہ ضمہ ہم نے لگا دی. ٹھیک کیا سارا. پھر صحیح کیا ہے؟ ایک خاموش، صرف انہیں بولنے دیں، پھر مجھے ان کی آواز بھی آئے گی. جی اونچی بولیں، تھوڑا اور اونچی بولیں. پیش تو میں نے پڑھانا چھوڑ دیا تھا آپ کو. ہم عربی پڑھ رہے ہیں نا، عربی گرامر، اردو گرامر تو نہیں پڑھ رہے ہم. تو عربی گرامر میں پیش کے لیے کون سی اصطلاح ہے؟ آپ بتائیں، آپ بتائیے. عربی گرامر میں پیش کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے. وہ تو سن لیا نا آپ نے، سماعت جو فرما لیے. آپ بتاؤ یہ کیا ہے معاملہ؟ شاباش. یوں شین نہیں کہنا، کہنا فا کلمہ کے اوپر کیا آنا ہے؟ ضمہ. اور عین کلمہ کے نیچے کسرہ آلریڈی لگا ہوا تھا، با کو ہم نے چھیڑنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا شوری با. اس سے پیا گیا. بولیے، اس سے پیا گیا.
اب آپ کو یہ آئے گا تو آپ قرآن پاک میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں ایکٹیو میں بات ہو رہی، کہاں پیسو میں، یہ تھا اس کا فائدہ، ورنہ سارا ترجمہ آپ غلط کریں گے، غلط پڑھیں گے، خود آپ ترجمہ پھر غلط کریں گے. اگر خود ترجمہ کرنا پڑا آپ کو پتا ہوگا کہ مجہول ہے تو پھر آپ اس طرح سے جو ہے نا وہ ترجمہ کریں گے، نہیں تو سارا ایکٹیو میں جو ہے نا وہ ترجمہ آپ جو ہے نا پڑھتے جائیں گے. از اٹ کلیئر؟ شاباش. پلیز اس کی پریکٹس کریں. آپ لوگ فعل معروف لکھیں، 5 5 6 6 7 7 8 9 10 لکھیں اور ان کو مجہول میں گھر میں بیٹھ کے تبدیل کریں. ٹھیک ہے؟ میں نے پیرامیٹر آپ کو دے دیا ہے کہ فا کلمہ کے ساتھ کیا کرنا ہے، عین اور لام کے ساتھ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ حصہ تو دعا میرا حال ابھی ہمارا رہتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو حصہ تو دعا جو ہے اس میں ہم نے لاسٹ ٹائم کون سی دعا کی تھی؟ ہاں یاد ہے کچھ؟ میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. سو کر بیدار ہونے کی دعا ہم نے کی تھی. اس کا مطلب سونے سے جو قبل پڑھی جاتی ہے وہ تو پہلے کی ہوگی. ٹھیک ہے؟ آج ہم پھر کر لیتے ہیں بیت الخلاء میں جانے کی دعا. بیت الخلاء میں واش روم جب آپ انٹر ہوں، ریسٹ روم میں انٹر ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کی دعا. آپ نے بھی ہاں کر دیا. میں نے کہا کہ بیت الخلاء میں نے کہا کہ ریسٹ روم میں انٹر ہونے کی. اب اس کا جو لغوی معنی ہے وہ تو ہے آرام کرنے کا کمرہ. سو وی ڈونٹ گو دیئر فار ریسٹ، ڈو وی؟ بولیے نو. تو یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ غلطی کی نا مجھے. وہ تو بیڈ روم ہوتا ہے ہمارا. ٹھیک ہے؟ نہیں. اب میری بات غور سے سن لیں. یہ لفظ آپ کے لیے ہے. ریسٹ روم آپ کے لیے مخصوص ہے یہ ورڈ. ٹھیک ہے؟ اور بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں جب سچویشن ایسی ہو کہ وہاں کو ایجوکیشن ہو، میل کے ساتھ فیمیلز بھی ہوں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک نے جو عورت ہے اس کے اندر اس کو شرم و حیا کا پیکر بنایا. بولیے کیا بنایا ہے؟ شرم و حیا کا پیکر اس کو جو ہے نا بنایا ہے. اگر ہم مرد اور عورت کو کمپیئر کریں اس لحاظ سے تو یہ ہمیں غالب چیز عورت میں نظر آتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا میلز. ایسا ہی نہیں ہے. ورنہ آپ کو پھر نقاب لے کر باہر نکلنے کی ضرورت نہ پڑی ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل ہے. آپ کیوں باہر نکلتی ہیں نقاب لے کے؟ شرم و حیا کی وجہ سے. ٹھیک ہے؟ کہ دوسری جو جنس مخالف جنس ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ چیز کم پائی جاتی ہے تو ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. تو پھر سورہ احزاب میں مومنین عورتوں کو حکم بھی یہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے آپ نکلتے ہیں. تو جب شرم و حیا کا پیکر ہوتا ہے تو وہ شائنس کریٹ کرتا ہے. میری باتوں کو غور سے سنا کریں. ٹھیک ہے؟ وہ کیا کریٹ کرتا ہے؟ شائنس. شائع ہونا سمجھتے ہیں نا؟ ہاں وہ شائنس جو ہے نا وہ کریٹ کرتا ہے. تو شائنس جب کریٹ ہوتی ہے تو پھر آپ بات کرنے میں ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں. کرتی ہیں نہیں کرتی؟ آپ ہیزیٹیٹ ہوتی ہیں. جب ہیزیٹیٹ ہوتی ہیں تو پھر آبویسلی کانفیڈنس لیول آپ کا نہیں ہوتا. جب کانفیڈنس لیول نہیں ہوتا تو آپ کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے. دیکھیں ربط دیکھیں. ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر ڈونٹ سے آئی وانٹ ٹو گو ٹو دا واش روم. یہ نو ڈاؤٹ اٹس اے فارمل ورڈ. اس میں کوئی نہیں، فارمل ہے. ٹوائلٹ بھی فارمل ہے. ٹھیک ہے؟ ٹوائلٹ بھی فارمل ہے. ٹھیک ہے؟ دا موسٹ فارمل فار لیڈیز، دا موسٹ فارمل ورڈ فار دا لیڈیز از ریسٹ روم. اسی کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تاکہ جس سے پوچھنا ہے اس کو سمجھ آنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ اور باقیوں کو آئے یا نہ آئے تو وہ آپ کا کام بڑے آسانی کے ساتھ آپ کیا کہہ سکتی ہیں؟ I wanna go to the ریسٹ روم. بولیے ریسٹ روم. تو یہ ریسٹ روم میں جانے کی جو ہے نا وہ دعا میں آپ کو آج بتاؤں گا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دونوں ائمہ حدیث اس دعا کو لے کر آئے ہیں. متفق علیہ حدیث ہے. پھر اس کے بعد سنن کے اندر امام ابو داؤد اپنی سنن ابو داؤد کے اندر حوالے لکھ لیا کریں. ٹھیک ہے؟ حوالے یاد نہیں رہتے، ان کو لکھ لیا کریں. اور اسی طرح سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ بھی لے کر آئیں.
سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ وہ بھی اس دعا کو، تو 4 کتب حدیث کے اندر آپ کو یہ دعا جو ہے نا وہ مل جاتی ہے۔ اب کسی کو یہ دعا آتی ہے تو مجھے بتائیں، جن کو آتی ہے وہ ہاتھ شو کروائیں۔ اچھا چلیں کوئی بات نہیں، جن کو نہیں آتی وہ آج سیکھ لیں گے۔ تو اونچی آواز میں کون سنائے گا؟ بلند آواز میں۔ ہاں یہ بہت اچھا کیا، زندہ باد۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہاں قدوسی بولیں، خود نہیں ہے، با کے اوپر ضمہ ہے، با مضموم ہے یا مرفوع ہے۔ من الخبوث والخبائث، ٹھیک ہے چلیں پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ آج ہی پڑھا ہے نا، ٹھیک ہے، ما قبل حمزہ ہے، اس کے اوپر فتحہ ہے، تو ہم اس کو مفخم پڑھیں گے نہ کہ مرقق پڑھیں گے، ایسا ہی ہے نا۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ شاباش۔ ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ بہت آسان ہے، ہم اس کو فریگمنٹس میں کر لیتے ہیں۔ پہلا فریگمنٹ کیا ہے؟ اللہم، کیا مطلب؟ اے اللہ، بولیے اے اللہ، دعا ہے نا، دعا مانگ رہے ہیں نا اس سے۔ اچھا قربان جائیں آقا علیہ السلام سے کہ ہمارے سے اتنی محبت ہے کہ ہمیں جہاں سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ کو یہ دلیل بن جائے گی کہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، ٹھیک ہے، شیطان کی اماجگاہ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ شیطان کی اماجگاہ ہوتی ہے نا یہ، تو اس سے بچنے کے لیے کہ میرے کسی امتی کو نقصان نہ پہنچ جائے، ٹھیک ہے، تو اس کی دعا بھی ہمیں سکھا دی۔ اے اللہ، انا، اور یا الگ الگ ہے، انا بے شک، یا میں، یا نا متکلم کے لیے تھا نا بھائی، واحد مذکر اور مؤنث متکلم کا صیغہ تھا، یا نا پڑھا تھا نا آپ نے، تو بے شک میں، ٹھیک ہے، اعوذ بکا، اعوذ پناہ مانگتی ہوں، ٹھیک ہے، با کے نیچے کسرہ، ساتھ سے پر کا، ٹھیک ہے، آپ کی پناہ میں آتی ہوں، ٹھیک ہے، آپ سے مراد کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کون سی ضمیر ہے؟ واحد کی، مذکر کی اور حاضر کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھا کریں نا، ساری چیزیں روائز ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ اعوذ بک من سے الخبثی، خبثی کیا کہتے ہیں؟ ناپاکی، اور الخبائث ناپاکوں سے اور ناپاکیوں سے، بولیں جو ناپاک ہیں یہاں پر، اور جو اس کی غلاظتیں اور ناپاکیاں ہیں، ان سب سے میں تیری پناہ مانگتی ہوں، بولیے ان سب سے میں تیری پناہ مانگتی ہوں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اس کو جب بھی داخل ہوں، تو داخل کا مطلب یہ ہے، سن لیں یہ فقہی مسئلہ ہے، داخل ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے، وہ کلمات ہیں جس میں اللہ کا نام بھی آ جاتا ہے، پھر حضور کی زبان اقدس سے ادا ہوئے، تو داخل ہونے سے پہلے اس کو جو ہے نا آپ نے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اچھا داخل ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ٹھیک ہے، اور سائنس نے اس کو آج پروف بھی کیا ہے۔ داخل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے بایاں پاؤں رکھیں گے یا دایاں رکھیں گے؟ شاباش، لیفٹ فٹ آپ پہلے رکھیں گے اور اس کے بعد دایاں، ٹھیک ہے، اور نکلتے وقت ریورس ہے، نکلتے وقت ریورس ہے، دایاں پہلے بایاں بعد، اس کی کئی علتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا مسجد میں اس پورے کا ریورس ہے، مسجد میں جاتے ہوئے دایاں، نکلتے وقت بایاں، ٹھیک ہے۔ اب علت ایک یہ ہے کہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا، اور بیت الخلاء کس کی ماجگاہ ہے؟ شیطان کی، ٹھیک ہے، تو شیطان تو مردود ہے، شیطان کیا ہے؟ مردود ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ کے گھر میں داخل ہوں تو نیک کام کے لیے جاتے ہیں، بولیے اس لیے دائیں طرف سے دایاں پاؤں، اور جب نکلتے ہیں تو پھر وہی
ایک پاک صاف ستھری جگہ سے نکل کر دنیا کی غلاظتوں میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو افسوس ہو رہا ہوتا ہے، تو بایاں پہلے، دایاں جو ہے نا وہ اینڈ پہ نکلے تاکہ اینڈ تک اللہ کے گھر کے اندر رہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ اور جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے بایاں، افسوس ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح نکلتے وقت پہلے دایاں کہ باری تعالیٰ شکر ہے تو نے مجھے محفوظ رکھا. اگلی دعا جو ہے وہ ہم بیت الخلاء سے نکلنے کی جو ہے نا وہ کریں گے. سمجھ آ گئی بات؟ اب جو سائنس نے اس کو کیا پروف کیا ہے؟ سائنس نے یہ پروف کیا ہے کہ اگر مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھیں گے اور ابھی بایاں اندر نہیں رکھا اور آپ کی روح پرواز کرے گی، بھئی موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، یہ تو نہیں کہ دونوں پاؤں ایک ایسے اسٹریٹ ہوں تب بھی آنی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ آگے کو گریں گے، مسجد کے اندر گریں گے آپ، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب آپ بایاں نکلتے وقت پہلے بائیں رکھیں گے، دایاں پیچھے ہوگا، موت ہوگی تو آپ پیچھے گریں گے مسجد کے اندر ہی، ٹھیک ہے. اور اللہ کے گھر میں موت واقع ہو تو اس کی رحمت جوش میں آ سکتی ہے یقیناً. اسی طرح جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بایاں پہلے رکھتے ہیں، موت واقع ہو جائے تو آپ باہر کو گریں گے، اندر شیطان کی ماجگاہ میں نہیں آپ گریں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ دایاں پہلے رکھتے ہیں نکلتے وقت، آپ موت واقع ہو جائے کسی کی تو وہ سامنے کو باہر کو گرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بصیرت دیکھیں یہ کون سا علم ہے، آج اس کو پروف کیا ہے آج جا کے کہ یہ اس کے اندر، یعنی مستشرقین کا مطالعہ حدیث تو دیکھ لیں آپ کتنے، ٹھیک ہے، مطالعہ حدیث ہے یہ ان کا، تب جا کر انہوں نے اس کو نکالا. جی اب ٹائم کو دیکھ لیا جائے، 10:05 ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو آپ یاد کر کے نہیں نا آتے، بہت سارا وقت اس میں صرف ہو جاتا ہے. اگر آپ لوگ یاد کر کے آیا کریں چیزوں کو، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں نے اعادہ لازمی ڈے 1 سے کروا رہا ہوں، جس بھی حصے پہ آؤں تو میں پچھلے حصے کو ٹچ کر رہا ہوتا ہوں. ایک تو وہ جوڑ بن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پچھلے جو آپ کا پریویس لیسن ہوتا ہے وہ نیو لیسن کے ساتھ اس کا ایک ربط ہوتا ہے، تو اس لیے بھی یاد دہانی کروانا ضروری ہوتی ہے. تو وہاں سے پھر پتہ چلتا ہے آپ گھر میں کتنا اس کو ٹائم دیتے ہیں، ریویژن کرتے ہیں. آپ یقین کریں کہ آپ صرف 1 گھنٹہ دے دیا کریں، صرف 1 گھنٹہ، دونوں آپ کے کورسز ریوائز ہو جاتے ہیں. کوئی اتنا زیادہ کانٹینٹ نہیں ہوتا جو 1 گھنٹے سے زائد ہو، لیکن وہ 1 گھنٹہ خالصتاً پھر دیا جائے، موبائل کے بغیر دیا جائے. اس 1 گھنٹے میں آپ کو ریسٹ روم بھی نہ جانا پڑے، ٹھیک ہے. اس 1 گھنٹے میں آپ بتا دیں میں پڑھنے لگی ہوں تو میرا نہیں خیال کہ والدین میں سے کوئی ڈسٹرب کرے گا. الگ روم میں بیٹھ کے پوری یکسوئی کے ساتھ، ٹھیک ہے، کانسنٹریشن کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ مطالعہ کیا کریں تو 1 گھنٹہ بھی بہت ہے، انف ہے، مور دین انف ہے، ٹھیک ہے. آج سے اس کو سٹارٹ لیں. 1 محرم الحرام ہے، ٹھیک ہے، سال کا پہلا دن ہے، ٹھیک ہے، تو آج سے ہی جو ہے نا اس کو سٹارٹ لیں، ٹھیک ہے. اور آج سے اللہ کے ساتھ کچھ وعدے بھی کر لیں. آج سے اللہ کے ساتھ کچھ وعدے، ایک تو الست بربکم کا وعدہ ریوائز کریں، ٹھیک ہے. وہ سب نے، اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں رب ہوں تو رب ہوں، مطلب یہ تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، جو میں کہوں گا تم کرو گے. تو ہم سب نے وہاں پر عالم ارواح میں کہا تھا قالوا بلا، قرآن اس کی ہمیں گواہی دے رہا ہے. اور اللہ نے اس کو حصہ اس لیے بنا دیا کہ اے انسان تو بھول نہ پائے کہ تم اس سے وعدہ کر کے آیا تھا اپنے اصلی وطن سے جب تو لوٹا تھا، اور بالآخر تو نے وہی عالم ارواح کے اندر جو ہے نا جانا ہے. تو نے سب کے سامنے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ، ساری ارواح موجود تھی اور سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا قالوا بلا، ہاں باری تعالیٰ تو ہمارا رب ہے. جب تو ہمیں یہاں سے دنیا کے اندر بھیجے گا تو تب بھی تجھے ہم اپنا رب ہی مانیں گے. رب ماننے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ رب کی باتوں پر عمل کرنا، یہ رب کو ماننا ہے، رب کے احکامات پر عمل کرنا، جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور جن سے منع فرما دیا ان سے رک جانے کا نام رب کو جو ہے نا وہ ماننا ہے. تو اس الست بربکم اس وعدے کو بھی ریوائز کریں، ٹھیک ہے، اور اس پہ کاربند رہنے کا، اس سے ریزولوشن کریں، قرارداد ایک بنا لیں کہ باری تعالیٰ یہ میں وعدہ دوبارہ پورا کروں گا، جو پیچھے ہو چکا میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، تو معاف کر دے، ٹھیک ہے. اور مولا حسین کا واسطہ بھی دیا کریں، کچھ واسطے اس کو بڑے عزیز ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نسبت اس کے محبوب کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ اور نسبت بڑی اہم چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے.
تو کہا کریں کہ مولا حسین کا واسطہ، ٹھیک ہے، یہ مولا کو بھی میں کلیئر کر دوں گا، پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے، کہ یہ بس اللہ کے لیے یوز نہیں ہوتا، مولا کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، کہاں یوز ہوتا ہے کہاں نہیں ہوتا، یہ سارا کچھ انشاءاللہ آپ وہ دن آ رہے ہیں کہ بس اس حدیث کے بعد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، ہم نے حضرت عثمان غنی تک تو ڈسکس کر لیا، تو ڈیٹیل جو ہے نا وہ چیپٹر سب جو ہے نا وہ شروع ہو جائیں گے ہمارے عقائد کے لحاظ سے اسپیشلی، ٹھیک ہے. تو یہ دعا مانگے. پھر نماز پنجگانہ ایٹ لیسٹ ہونا تو یہ چاہیے کہ نماز تہجد، ٹھیک ہے، حضور پر یہ فرض تھی، یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے، بقیہ نہیں 5 پوری ہوتی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب 5 رہ گئی تھی نا، کہا تھا یہ بھی آپ کی امت کے لیے زیادہ ہے، آپ تحفہ واپس ہی کر دیا جاتا تو فائدہ کیا. اور شاید ٹھیک ہی کہا نا انہوں نے، بلکہ یقیناً ہی ٹھیک کہا، یہ بھی ہمیں گراں گزرتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اقبال کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ بارگاہ ایزدی کے اندر اپنے سر کو جھکا لینا جسے تو بڑا ہی مشکل سمجھتا ہے. ارے بندے، اگر تو اپنا سر اللہ کے حضور جھکا لے گا تو 1000 سجدوں سے تجھے نجات دے دیتا ہے. جو دنیا کے بت ہیں، دنیا کے لوگ ہیں، ان کے سامنے تجھے جھکنے سے نجات دے دے گا. تو ہر وقت اپنے مولا سے رجوع کرے گا اور تیرے اندر پھر جرأت اور بہادری اور حسینی صفات پیدا ہو جائے گی. تو سجدہ جو ہے نا حسینی صفات پیدا کرتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ سر اقدس سجدے میں ہی تھا جب آ کے شمر نے وار کیا تھا. شمر حافظ قرآن بھی تھا، سن لیں، شمر حافظ قرآن تھا، ظاہر پہ نہ جائیں، امامہ بھی باندھتا تھا اور باندھا بھی ہوا تھا، اس نے داڑھی بھی پوری تھی، وضاقتہ شمر کی پوری تھی. پڑھ لیں، 16 یا 17 حج شمر نے کیے تھے. کتنے؟ 16 یا 17 حج شمر نے کیے ہوئے تھے. اٹھا لیں تاریخ دمشق کو، اٹھا لیں البدایہ نہایا کو، 16 یا 17 حج اس نے کیے ہوئے تھے. حج، اس میں کو حج اکبر بھی آ گیا ہوگا یقیناً، ٹھیک ہے، اور حافظ قرآن بھی تھا. لیکن کوئی فائدہ نہیں اس کی یہ ساری ظاہر کا. اصل چیز کیا ہے؟ آپ کا باطن ہے. تو سر انور، سر اقدس جب نماز کے لیے جھک گیا، ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں کون سا وعدہ میں آپ سے لے رہا ہوں، نماز کا اس سے وعدہ کر لیں کہ باری تعالیٰ میں دانستہ طور پر کوئی نماز نہیں چھوڑوں گی. اتنا کہہ رہے ہیں دانستہ طور پر، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو وہ پکڑ نہ لے، ٹھیک ہے. اور اس کی قضا کیا کریں پھر. اگر کوئی رہ گئے غیر دانستہ طور پر نماز، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر تو نہیں، غیر دانستہ طور پر، اس کی قضا جو ہے نا آپ پہ لازم آتی، اس کی قضا کر لیں. اور جتنی جلدی ہو سکتا قضا، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب اس کی قضا ہو، اس لیے قضا اس کی جو ہے نا وہ کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو پھر جا کے اس نے جو ہے نا وہ وار کیا. تو مطلب کیا ہوا کہ وہ ایک سجدہ، ٹھیک ہے، ہزاروں کے سامنے، ہزاروں کے لشکر سے جھکنے سے وہ ختم کر دیتا ہے، جھکاؤ ختم کر. اور یہ لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے، اس کے اندر جرأت، بہادری، استقامت کا اس کو پہاڑ بنا دیتا ہے. وہ ایک صحیح اس سجدے کا وعدہ کریں کہ باری تعالیٰ تہجد کی میں کوشش کروں گی اور تو مجھے توفیق دے. یہ کہا کریں، تو مجھے توفیق دے تہجد پڑھو، ٹھیک ہے. تہجد جتنی آپ کی نفلی عبادات، نفلی نمازیں ہیں، وہ اوابین ہے، وہ اشراق ہے، وہ چاشت ہے، ٹھیک ہے. تو ان میں سے تہجد اللہ کو محبوب ترین ہے، سب سے جو محبوب، کیونکہ خود آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے نا. اٹھائے بخاری شریف کو، اللہ پاک ندائیں دیتا ہے ڈیلی آ کر، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے وسعت رزق مانگنے والا تو میں اس کو رزق کی جو ہے نا فراوانی کر دوں، ہے کوئی گناہوں کی جو ہے نا معافی مانگنے والا تو میں اس کو معاف فرما دوں. لیکن بندہ سویا رہتا ہے، خواب، وہ ڈیلی آتا ہے. اور یہ اس کا احسان عظیم ہے، وہ نہ آئے اس کی شان ہے، ٹھیک ہے. ڈیلی آسمان دنیا پہ آتا ہے براجمان، اپنی شان کے لائق ہوتا ہے، اور ڈیلی ہم نے تو کوشش کریں یہ بھی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وعدہ کریں کہ باری تعالیٰ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد جو ہے نا اس پر ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چند ایک وعدے جو ہے نا آج جب نماز ظہر پڑھیں آپ لوگ، شکرانے کے 2 نفل بھی ادا کیجئے گا کہ باری تعالیٰ تو نے ہمیں جو ہے نا وہ نیا سال ہماری زندگیوں میں دیا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اور زندگی دی ہے، جو مہلت دی ہے اب اس مہلت کو ہم ضائع نہ کر دیں. کہ دنیا کے اندر جو زندگی یہ مہلت کا نام ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ضائع نہ کریں. اور پھر اس کے ساتھ مناجات کریں. کیا کریں؟ مناجات کریں، اس کو پکاریں
میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا کبھی کبھی اس کے ساتھ انفارمل ہوا کریں. اللہ دوست بھی تو ہے ہی نہیں ہے. حضور نے فرمایا القاسب حبیب اللہ. ٹھیک ہے, محنت کار کیا اللہ کا دوست ہے, تو دوستی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی نہیں ہو سکتی. تو جس کی اللہ کے ساتھ فرینڈشپ ہو جائے تو اس کو اور کون سی فرینڈشپ کی ضرورت ہے, جو سب عطا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ دوستی کریں, اس کے ساتھ باتیں کریں, عام فارمل سے ہٹ کے کبھی کبھی دعا کیا کریں. باری تعالیٰ تو کتنا خوبصورت ہے, ہاں کتنا جو ہے نا وہ رحیم اور کریم ہے. تو اپنا تعارف جو ہے نا الرحمن رحیم سے شروع کرتا ہے, تیری رحمت ہر شے سے وسیع ہے. باری تعالیٰ یہ گناہ ہو جاتا ہے مجھ سے, میں بہت کوشش کرتا ہوں, ٹھیک ہے, مگر تیری توفیق اگر ساتھ شامل ہو جائے تو میں اس سے رک سکتا ہوں. تو مجھے گناہوں سے روک, تو مجھے روک. میں بھی کوشش کروں گا لیکن مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے. میں اس قابل نہیں ہوں کہ گناہوں سے رک سکوں, تو مجھے روک. یا یہ ہو گیا مجھ سے سرزد, باری تعالیٰ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. تو یقین کریں اس کی رحمت جوش میں آتی ہے. تو کبھی کبھی اس طرح باتیں کیا کریں. ٹھیک ہے, اردو میں کر لیں, پنجابی میں کر لیں, انگریزی میں کرتے ہیں, ساری زبانیں وہ سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, عربی میں کر لیں اور بات